اکثر یہ دعویٰ سننے میں آتا ہے کہ ناول جو ہے وہ اس کا ریوائول ہو ہمارے خاص طور پہ یہ 23 سالوں میں یا اس سے دہائی تک ایک چوتھائی سے جو گزر گئی موجودہ تو یہ بات اسکالرز بھی کہتے ہیں، ناقدین بھی کہتے ہیں، ناول نگار بھی کہتے ہیں، پڑھنے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریوائول ہے۔ تو میں نے پھر یہ دیکھا کہ جو ریوائول ہے اس میں کون سے ناول سامنے آئے پچھلے 23 سالوں میں، کون سے ناول لکھے گئے، اور اس سے پہلے کے جو 25 سال ہیں، ایک چوتھائی جو صدی گزری یا پچھلی صدی کے جو آخری جو نصف ہے 50 سال، اس میں جو ہمارا جو ادبی جو ورثہ جو اثاثہ بنا وہ کیا تھا، اور یہ 23 سالوں میں نے ایسا کیا کیا کہ ہم سب یہ کہنے لگے کہ ناول نے ریوائو کیا اور بہت بڑا کام ہوا۔ مثلا ایسے ہی میں نے پچھلے 50 برسوں میں، پچھلے سے مراد کے پچھلی صدی کے آخری جو 50 برس یعنی اس 23 سال سے پہلے جو 50 برس، اس میں اور خاص طور پہ جو 25 برس ہے، یعنی اس 23 سے جو پہلے کے 25 برس ہیں، آپ لگا لیں 75 سے 2000 تک، یا عمومی طور پہ سے آپ دیکھ لیں کہ 50 سے 2000 تک 50 سالوں میں جو ہم نے کمایا ہے، اس میں بہت سے نام ہے اس میں۔ تو ایسی ایک لسٹ فوری طور پہ جو سامنے کی جو چیزیں ہیں، سامنے کی تحریریں ہیں، ناول ہے، وہ میں نے لکھ لی، وہ ایک لسٹ ہی بن گئی۔ مثلا میں وہ پڑھ دیتا ہوں، آگ کا دریا سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے میڈم کے اور بھی کئی ناول ہیں جو آئے، لیکن ایک ہم آگ کا دریا کا نام لیتے ہیں۔ اداس نسلیں، اور ان کا باغ بھی بہت بڑا ناول، یہ بھی اسی 50 سالوں میں آیا، اور بھی ان کے نشے وغیرہ کے جتنے بھی ناولیں ہیں اس میں آئے، ندی کہانی اس میں۔ اچھا، پھر ایسے ہی اس میں وہ زمانی ترتیب نہیں رکھی میں نے، راجا گیر پہ ان کی افسانوں کی کئی کتابیں ہیں، تلاش بہار ہے ان کا ایک بشت سوس بھی ان کا اسی 50 سالوں میں آیا ہے، خوشیوں کا باغ ہے، اب تک یہ مختلف منفرد ناول ہے، اللہ میغ دے، سیاہی میں، دیوار کے پیچھے، آفت کا ٹکڑا، علی پور کا ایلی کے ساتھ ان کی ایک اور آئی تھی، الگ نگری بھی آئی تھی، دل بھٹکے گا، راکھ، گرگے شب، ایسی بلندی ایسی پستی، یا خدا۔ یہ تو اس کے علاوہ بہت بڑا اثاثہ ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ تو چند 20-25 ان کی سطح کا آپ دیکھیں کہ کتنا ادب ہم نے تخلیق کیا 23 برسوں میں، کتنے ناول ہم اس سطح پہ آتے ہیں، ایک آگ کا دریا ہی کھا جائے گا سب کچھ۔ تو یہ تو 20-25 میں نے ویسے نام بھی اس میں، اب کئی نام آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے جو لکھے گئے، وہ بڑا کنٹریبیوشن ان کا تھا۔ اب اس طرح کے ناول آج جو ہم نے جو لکھے 23 برسوں میں، اس کی لسٹ تو خیر سب کو معلوم ہے کی طرح۔ تو یہ پہلا دعویٰ جو ہے کہ روایت ہوا ناول، یہ غلط ہے، 100% غلط ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیوں پروموشن کی جاتی ہے، اور کیوں اس کو ڈنڈورا اس کا پیٹا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، اس پہ پھر ہم بات کر سکتے ہیں، وہ جب سب بات کریں۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جس کا میں خود بھی قائل تھا کہ ناول جو ہے وہ سب سے موزوں صنف ہے آج کے دور کی حقیقت کو لکھنے کی، کیونکہ آج کے دور کی حقیقت جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، ملٹی فیسٹڈ۔ تو اس کو آپ ایک سادہ بیانیے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سہا سکے اتنی پیچیدگی، تو اس کے لیے ایک نئے بیانیے کی ضرورت ہے، اور وہ بیانیہ نہ افسانے کے پاس بھی ایک وہ فنی جو ہوتی ہے نا، بندشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کے پاس بھی اتنی قوت نہیں ہے، اور نہ غزل کے پاس تو، لیکن نظم میں ایک وہ وسعت کشادگی اور وہ ایک بذاتی ایک اس کا انداز کہ وہ اس میں وہ کسی حد تک کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی بندشیں ہوتی ہیں، اور ناول ایک ایسا بیانیہ دے سکتا ہے آپ کہ جس میں یہ حقیقت بیان اس میں سما سکے۔
تو میرا اپنا یہ خیال تھا. لیکن اس کا اب اسی بات کو پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے. میرا وہ ذاتی نہیں تھا, پوری دنیا میں یہی کہا جا رہا ہے. مثلاً میں نے دیکھا کہ یہ جو کہنے والے ہیں ان میں کون کون ہے. ٹرینڈ سیٹر جو مثلاً فرض کیجیے کہ نوبل انعام ہے, یہ بہت بڑا ادارہ ہے. یہ ایک طرف آپ کے ادب کے جو مختلف ہیں رجحانات ان کی عکاسی کرتے ہیں, آئینہ داری کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رجحان ساز بھی, یہ ٹرینڈ سیٹر بھی, یہ آپ کو لائن بھی دے رہا ہوں. جو الگوریتمز ہیں جس سے ہم کمپیوٹر کی جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس کا سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف آپ کی ہیلپ کرتی بلکہ آپ کو مس گائڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا تو اس میں ہم چند دوست گئے افتخار صاحب کے گھر میں, تو انہوں نے گوگل لگا لیا وہ راستہ دیکھنے کے لیے. تو گوگل نے ہمیں عجیب و غریب راستوں میں سے وہ گلریز میں سے نکال کے تو لے کے گیا. تو وہ ہم یہی بات کرتے تھے کہ یہ جو بھی یہ ٹیکنالوجی ہے, اب وہ گوگل جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سی گاڑی آپ کو بہتر ہے, لیکن وہ اس گاڑی والے سے بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے کہ آپ بیوچے لیں جی اب آج کے چل رہی, یا مرسیڈیز کی فلاں قسم ہے اس کو لیں. تو یہ پورے کا پورا ایک مارکیٹ نیٹ ورک ہے بہت بڑا, اور وہ بیوچے والے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے, وہ گوگل سے رابطہ کریں گے, اس انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس سے رابطہ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں کہ رجحان پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ آپ کو دیا جاتا ہے, یہ بولیں جی اس کو, وہ سب بولتے ہیں اس میں, اور وہ پھر اپنے پوری یقین کرتے. اسی طرح سے یہ بھی مجھے لگا. اب یہ کیا ہوا کہ 2001 سے 2023 تک جو نوبل انعام دیے گئے, میں نے وہ ان کی سائٹ نکالی ہے, وہ انعام دیکھے. اس میں 23 انعاموں میں سے 14 انعام دیے گئے ناول کو, 3 دیے گئے شاعری کو. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو 23 سال تھے 75 سے 2000 تک, اس میں 26 انعام دیے گئے. اس میں بھی 13 انعام ناول کو دیے گئے اور 11 شاعری کو دیے. یعنی جو باقی اصناف تھیں وہ تقریباً 40-50% تھی, لیکن وہ اس دفعہ کیا شاعری ختم ہو گئی. لوگوں نے سوچنا, محسوس کرنا, دل بند ہو گئے لوگوں کے, کیا ہوگا. تو یہ جو دوسری اصناف کو, اب دوسری اصناف کے ساتھ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ایک ڈرامے کو دے دیا. اب یہ ٹرینڈ سیٹ ہے. اس طرح سب ادارے ٹرینڈ سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے بھی یہ بات کرو, یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ 100% درست بات ہو سکتا ہے. یہ غلط ہو, یہ تو ہم چونکہ ایک ذہن میں بات آئی, اس کے لیے کچھ مواد مل گیا تو اس سے میں اس کے ایک تیسری سا بنا دیا. وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, اس کے پیچھے مارکیٹ ہے, میرا ذاتی خیال. اب یہاں پہ تو مارکیٹ کا تصور ہی کوئی نہیں. کہنے کو تو یہاں پہ ہر چیز, مگر کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, کتابوں کی بھی ایک مارکیٹ چھوٹی موٹی سی ہے, اور بھی زراعت کی بھی مارکیٹ. لیکن یہاں پہ مارکیٹ کا وہ تصور ہے ہی نہیں کہ جو مارکیٹ ہوتی ہے. جو جہاں مارکیٹ ہے وہاں پہ رائلٹی. میں نے دیکھا ہوا وہ ان کا جو کتابیں چھاپنے والا, جو کتاب لکھنے والے کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے, وہ 20 صفحے 22 صفحے کا معاہدہ ہوتا ہے, اور وہ بالکل ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتی ہے. تو جب وہ یہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ جو معاہدہ کرنے والا ہے وہ تو پیسے لگا رہا ہے, وہ تو کئی کروڑ روپیہ لگا رہا ہے, اس کو پورا پیسہ دیتا ہے, اس کے ورثہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے اس میں معاہدے. تو وہ تو پوری مارکیٹ ہے, بزنس ہے, تو وہ تو پرافٹ کمانے کے لیے پیسہ لگا جو پبلشر ہے. تو اب وہ جو پیسہ لگا رہا ہے وہاں پہ مارکیٹ میں, تو وہ تو اسی کتاب پہ لگائے گا جس سے اس کو پتہ ہے کہ یہ ریٹرن آئے گا. اس کا پہلی بات تو یہ کہ اس کا کتاب چھاپنا مقصد پرائمری ہے نہیں, اور لٹریچر چھاپنا, خاص طور پہ ادب چھاپنا بھی پرائمری اس کا آبجیکٹو نہیں. وہ کچھ بھی چھاپ سکتا ہے, جنتریاں بھی چھاپ سکتا ہے, اور بک رہی جو اس کو جس میں فائدہ وہ اس کو چھاپے گا. لٹریچر وہ چھاپ رہا ہے. اب مارکیٹ ہے ایشو بیسڈ, ایشو چلتا ہے. مثلا فلسطین کا ایشو آج کل چل رہا ہے, اس سے پہلے افغانستان تھا, کبھی روانڈا آ جاتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے. تو
وہ ایشو بیسڈ پبلیکیشن ہوگی. وہ اگر جرنلزم پہ کی کتاب ہے وہ بھی ایشو بیس اسی ایشو پہ ہوگی. اکنامکس پہ کتاب ہے وہ بھی اسی پہ ہوگی. تعلیم پہ کتاب ہے وہ بھی اسی پہ ہوگی. سماجیات پہ، ادب پہ، ہر میں ایک ہی موضوع چل رہا ہوگا. اس وقت مارکیٹ میں وہ ہوٹ ایشو، پریسنگ ایشو افغانستان کی. اب اس میں ادب میں جو سب سے موافق ہے اس کے لیے، اس دکاندار، اس سرمایہ دار کے لیے سب سے موافق جو صنف ہے وہ ناول ہے. وہ 100 صفحے سے لے کے 1000 صفحے تک ہو سکتا ہے، ایک ہی موضوع. شاعری کی کتاب نہیں ہو سکتی، مشکل افسانہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس سے موافق ہے. سو اب اسی کو وہ تو اس لیے چھپ رہے ہیں، اور چونکہ یہ اس کے موافق ہے اس لیے اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، اور وہ اس کا ایک جھنڈے آپ کو لگے ہوتے. مجھے تو ایسا لگا ہو سکتا ہے. اب یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ جو عہد ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم ہمارا سامنا ایک کمپلیکیٹڈ پیچیدہ حقیقت سے، اس کو بیان کرنے کے لیے زیادہ موافقت جو ہے اگر آپ تلاش کریں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو باقی اسناد کی نسبت ناول میں ملے. یہ ہو سکتا ہے، میں خود بھی سمجھتا ہوں اس کو کہ یہ ایک اس میں ایک گنجائش ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو جس طرح سے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، اس سے دیگر اصناف کے ساتھ جو اب آپ کیا اب صورت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جو بڑا ادیب ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر نہ ہو تو بڑا ادیب ہو جائے، وہ ایک افسانہ نگار نہ ہو تب بھی بڑا ادیب ہو جائے. لیکن وہ ایک ناول نگار نہیں ہے اور بڑا ادیب ہو جائے، یہ تصور ہی ختم ہو رہا ہے. ناول جو آپ نے اس طرح سے ایک ناگزیر آپ ایک بنا دیا کہ وہ اب لازمی وہ ناول لکھے گا اور وہ ایک بڑا ادیب بنا دیجیے.